الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے جنت اور دوزخ کے متعلق، اس میں داخلہ کیسے ہوگا، کون کون لوگ جائیں گے، جو ہمارا موضوع گفتگو رہے گا، جن جن چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ جنت میں داخلہ کیوں کر ہو سکے گا، کن کن کا ہوگا، دوزخ میں کیوں ڈالے جائیں گے لوگ، اور جنت کے انعامات اور نعمتیں کیا ہوں گی، اور دوزخ کے عذابات کیا کیا ہوں گے، اور کون کون لوگ کس کس گناہ میں پکڑ ہوگی اور کس کس نیکی پر انعامات ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہماری اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ، واضح رہنا چاہیے کہ دوزخ میں داخل ہونا کفر کے سبب سے ہی ہے، یعنی دوزخ میں جو جائے گا کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے، اس میں داخل ہوگا کفر کی وجہ سے، اور وہاں عذاب کی زیادتی اور جہنم کے طبقات کا فرق ہوگا، اور ان کی تقسیم برے اعمال و اخلاق کے مطابق ہوگی، اور جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے۔ یہ بالکل ذہن میں رکھیے، دوزخ میں داخلہ کفر کی وجہ سے اور جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا، اور وہاں کا عیش اور عیش جاودانی، یعنی ہمیشگی کا عیش، ہمیشہ رہنے والا عیش، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی فراوانی اور جنت کے طبقات کی تقسیم جو ہوگی وہ فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ کے مطابق ہوگی، اور یعنی اس کے سبب سے آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے اعمال حسنہ کیا ہیں، اس پر درجات بندی ہوگی، اور ویسے ہی درجات ملیں گے جس قدر اچھے اخلاق ہوں گے اور جس قدر اعمال حسنہ ہمارے اچھے ہوں گے۔ بلکہ اگر ہم ایک بات یہاں کریں کہ احادیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے، یعنی جب اس کے کہتے ہیں نا کہ توبہ کی مہلت اس وقت تک ہے جب تک کہ موت کی علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، یا یوں کہتے ہیں موت کا غرغرہ نہ طاری ہو جائے، اس وقت تک توبہ کی گنجائش۔ لیکن اگر موت کی علامتیں، نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور دیگر معاملات نظر آنے شروع ہو گئے، اب سمجھے توبہ بند، ختم۔ ہاں، کسی نے یہ علامات دیکھنے سے پہلے، چاہے چند منٹ پہلے ہی توبہ کر لی اور صدقے دل سے ایمان لے آیا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ آخری وقت پر اس کے توبہ کرنے پر اللہ بخش دے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ یعنی بندہ اس وقت ہی سمجھ جاتا ہے جب اس کو علامات موت، یا یوں کہیں دوسری صورت میں فرشتے اور یہ نشانیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جب نیک بندہ مومن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے، اگر ہم یوں کہیں کہ جو ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام 4 شکلوں میں، 4 صورتوں میں اللہ کے بندوں کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں۔ وہ 4 صورتیں کیا ہیں؟ جب انبیاء کرام کے پاس آتے ہیں تو نورانی چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور جب کسی مومن کے پاس آتے ہیں، مومنین کی روحوں کو قبض کرنے آتے ہیں تو خوبصورت چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور جب کسی فاسق و فاجر گنہگار کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو سیاہ چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور جب کفار کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں تو آگ کے چہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ تو یہیں پتہ چل گیا کہ اب بندہ ابھی دنیا سے گیا نہیں، علامات موت ہے، نزع کی کیفیت ہے، اس کو اپنے انجام کا پتہ چل گیا حضرت عزرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھ کر۔
اور اس کے ساتھ ہی وہ جنتی کفن لے کر آتے ہیں. اور یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کیا جاتا ہے کہ گویا کہ جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے. تو بندہ اپنی موت کے وقت ہی اپنی جنت اور جہنم کے معاملات پا لیتا ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت اور بتائی. وہ کیا بتائی؟ فرمایا جب تم کسی بندہ مومن جو کہ دنیا سے جا رہا ہے یا اس کی نزا کی کیفیت ہے اس میں 3 علامات دیکھو تو سمجھو خاتمہ بالایمان ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 علامات کیا ہے؟ کہا پیشانی پہ پسینہ. جب مومن بندہ دنیا سے جانے لگے گا نزا کی کیفیت ہوگی، اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوگا، اس کی آنکھ میں آنسو ہوں گے، اس کے نتنے پھیل جائیں گے، یعنی یہ ناک یہ پھیل جائے گا. تو سمجھو خاتمہ بالایمان ہوا. کیا پتا چلا؟ اسی وقت ہی پتا چل جاتا ہے انجام کار کیا ہے، یہ جانے کہاں والا ہے. جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا، درجات اعمال کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے بنیں گے. داخلہ ایمان اور جو درجات کی بلندی ہوگی وہ اخلاق اور اعمال حسنہ، فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ. اور جہنم میں داخلہ کفر کے سبب ہوگا، اور درجات بھی اس میں جس قدر گناہ ہوں گے، جس طرح کے کفر ہوں گے، اس طرح ہی درجات انہیں ملیں گے. جس طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے یا درجے میں منافق ہوگا. تو یہ چیزیں اسی وقت پتہ چل جاتی ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہے. تو اب یہاں جنت کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اپنی اہل جنت کے ثواب کے لیے اس کو نعمتوں سے معمور فرما دیا. یعنی جو جیسے اجر کر کے اعمال کر کے آئے ہیں ثواب کے بدلے میں ان کو ویسے ہی اللہ نے نعمتوں سے بھر دیا کہ میرے بندے جو ہیں. بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ وارد ہے کہ اللہ نے جنت کا ایک درجہ ایسا بنایا جسے جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں جنت الفردوس اللہ سے مانگو. کہا جاتا ہے یہ ایسی جنت ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنی نگاہ قدرت فرماتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے؟ آراستہ ہو جا میرے نیک بندوں کے لیے، اپنے آپ کو آراستہ کر لے میرے نیک بندوں کے لیے. آپ سوچیں کیسی حسین جنت ہوگی، کیسی حسین جنت ہوگی. تو یہاں کیا نعمتوں سے اس کو بھر دیا اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہ اہل جنت کے لیے نعمتیں خوب ہیں. اور پھر دوزخ جب اللہ نے پیدا کرا تو دوزخیوں کے لیے اس کو اللہ نے عذاب سے بھر دیا کہ دوزخیوں کو عذاب کو وہ چکھ سکیں. ہم یہ سمجھتے آ رہے ہیں بچپن سے، یا گھر میں لوگوں کی عام طور پہ سوچ یہ ہوتی کہ جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہے. لیکن آپ دیکھیں پہلے زمانے میں جب ہم روشنی کے حصول کے لیے کیا کرتے تھے؟ آگ ہی روشن کیا کرتے تھے. چراغ روشنی، آگ جل رہی ہے گھر میں روشنی ہو رہی ہے، یا کوئی اور چیز کسی جگہ لکڑیاں جلا کے آگ کا حصول. کیا پتہ چلا کہ صرف آگ نہیں ہے جہنم میں. جہنم میں آگ نہیں، صرف آگ ہی نہیں ہے، آگ کے ساتھ اندھیرے کا عذاب، آگ کا عذاب، جلنے کا عذاب، اندھیرے کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، شور و غل کا عذاب، ایک دوسرے پر تان کرنے کا عذاب تمہاری وجہ سے. اہل جہنم لڑیں گے بھی آپس میں، تمہارے پیچھے لگ کے ہم نے گناہ کرا، تمہاری وجہ سے ہم نے گناہ کرا. تو کئی طرح کے عذاب ہیں، اور سخت ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے. اب درجات یا طبقات اللہ کرے گا کہ کس کو کس طبقے میں یا کس درجے میں ڈالا جانا ہے. تو یہ چیزیں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دوزخیوں کے لیے عذاب سے بھر دیا، جس طرح جنت کو جنتیوں کے لیے نعمتوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر ایک چیز اور بھی ہے یہاں کہ اور یہ جب یہ چیزیں ہوئی اب کیا ہے؟ اب انسان کی بڑی آزمائش ہے. دیکھیں حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے تھے کہ کاش میں ایک دمبا ہوتا جسے کھلا پلا کے خوب فربا یعنی موٹا کیا جاتا اور پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا تاکہ میں روز محشر حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ کون ہے؟ جو صدیق اکبر ہیں، جن کا مقام نبیوں کے بعد اللہ نے صحابہ میں سب سے بلند رکھا ہے۔ یہ وہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم اتنے دلیر ہو گئے ہیں گناہوں پر، نہ ندامت، نہ شرمندگی اور نہ ہی آخرت کا خوف کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا روز محشر، جب ہمیں کہا جائے گا اقرا کتابو کا، پڑھ اپنی کتاب، نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی خامی ہے یا ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، فلاں کو نہ پتہ چلے، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے بہن بھائیوں یا ہمارے کزنس کو پتہ چلا تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا سسرال والوں کو پتہ چلا تو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یا اللہ اس وقت صرف ایک طبقہ تو نہیں، اولین آخرین مومنین سب موجود ہوں گے، سسرال کیا، میکہ کیا، بہن بھائی کیا، کزنس کیا، دوست احباب سب، اور اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہوگا اقرا کتابو کا، پڑھ اپنی کتاب، اور پھر اپنے ہی آواز میں سب کو پڑھ کے اپنے گناہ سنا رہے ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا شرمندگی اور ندامت کا۔ بس ایک بات پہ توجہ دلاتی چلوں، آپ دیکھیں جب کسی میں ہمارا کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے نا، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے شرمندگی اور ندامت کے احساس سے، تو اس وقت کو ذہن میں تصور میں لائیں، اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ فرمان جاری ہوگا اپنے اور کیا اگلا حکم کیا دیا جائے گا قرآن میں؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقرا کتابو کا، پڑھ اپنی کتاب، اور پھر ساتھ میں ہوگا آج اپنے حساب کو تو خود ہی کافی ہے۔ تو خود ہی بتا، یہ کر کے عمل آیا تو جنت میں بھیجا جائے تجھے، آج تو خود اپنا حساب کر، اپنے حساب کو تو خود کافی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم لا حاضر کریں گے روز محشر، اور جو بھی گناہ کیے ہوں گے چھوٹے بڑے سب لا حاضر کر دیے جائیں گے، تاکہ اسے پتہ، جو وہ بھول بھی جائے گا نا، میں نے ہم کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، یہ تو چھوٹی سی، چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ کام، یہ تو تھوڑی سی، سب سامنے، یا اللہ اس کو تو بھلا بھی دیا تھا کہ یہ گناہ بھی ہم سے ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ عالم ہوگا، اور پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا جس طرح کے اعمال ہوں گے، جو گناہ کیے ہوں گے، جو جانوں پہ ظلم، یہ قرآن کریم میں بارہا یہ الفاظ کیوں آتے ہیں؟ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کرا، فرشتے ان کی اس حال میں روح قبض کریں گے جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، یعنی گناہ کر رہے، گناہ ہم اپنی جانوں پہ، ہم گناہ کر کے کسی کا نقصان تو کم کرتے ہیں، اپنا نقصان زیادہ کرتے ہیں۔ تو کہا اس حال میں کہ فرشتے ان کی روحیں جب قبض کر رہے ہوں گے اور وہ اس حال میں مشغول کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی گناہ میں مشغول ہوں گے کہ ان کی موت کا وقت آ جائے گا۔ اسی لیے وقت جب بھی ملے، بلکہ ملے نہیں، آپ کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہے، تاکہ موت آئے تو ذکر کرتے ہوئے آئے، جانوں پہ ظلم کرتے ہوئے نہ آئے۔ تو یہی کہا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے آگے، کہ دوزخ کو عذاب سے بھر دیا اور دنیا کو پیدا فرما کر آزمائشوں اور امتحانات کے لیے اس کو آفتوں اور نعمتوں سے بھر دیا۔ آزمائشوں اور امتحان، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یعنی کیا ہے کہ امتحان، آپ دنیا میں آئے ہیں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ۔ دنیا میں وقت اس طرح گزارو جس طرح کمرہ امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں وقت گزارتے ہو۔ اب دیکھیں ہم امتحان گاہ میں، کمرہ امتحان میں وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ مائیں بچوں کو نصیحت کر کے بھیجتی ہیں، اور پھر بڑے بھی ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی لیول پر آ جائیں، کالج لیول پر آ جائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے آ رہا ہے اسے جلدی جلدی کر دیں، وقت ضائع نہیں، ایک ہی پہلے سوال پہ اٹک گئے، اسے لے کے نہیں بیٹھنا، نہیں تو وقت ضائع ہو۔ جو آ رہے ہیں،
جو نہیں ابھی ذہن میں آ رہا اس کو چھوڑ دو، جو آ رہے ہیں جلدی جلدی کرو. کیوں؟ وقت نہیں ہے. وقت نکل گیا تو یہ وقت نہیں ہاتھ میں آئے گا. لیکن میں ایک بات اکثر سوچتی ہوں، دنیا میں تو اللہ نہ کرے 1 سال امتحان میں کوئی رہ جائے تو اگلا سال مل جاتا ہے اٹیمپٹ کرنے کو. اس وقت تو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر کیا حال ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے اللہ نے اس کو آزمائشوں اور اس سے بھر دیا دنیا کو. کس لیے؟ اس کو نعمتوں سے. اور کس سے بھر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو راحت تکلیف سے اور اس کو آفتوں اور نعمتوں سے اس دنیا کو بھر دیا کہ اب کیا ہے، اب لوگوں کی آزمائش اور ان کا امتحان ہو دنیا میں کہ کون مشکل گھڑی میں بھی صبر کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، نعمتیں پانے کے باوجود بھی ناشکری اور پروردگار کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھر دیا. پھر حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان سے جنت اور دوزخ کو چھپا دیا. جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا جنت اور دوزخ کو، اور دنیا کی چیزیں ہم پر ظاہر کر دیں، اور انسان نے ان دونوں کو نہیں دیکھا. لہٰذا دنیا میں جس قدر دکھ سکھ ہیں وہ آخرت کی راحت اور تکلیف کا نمونہ ہے، اور جو کچھ آخرت میں ہے اس کا ذائقہ ہے. یعنی یہ تو ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز آپ تھوڑی سی کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذائقہ تو بڑا اچھا ہے، اب ہم اسے اور کھائیں گے، زیادہ کھائیں گے. چکھ تو لیا، ذوق عربی میں کہتے ہیں ذائقے کو، چکھنے کو ذوق. تو اب جب چکھ لیا، چکھنے کے بعد اب ہمارا دل نہیں، یہ چیز ہم اب کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے، یہ اتنا کھائیں گے کہ ہماری بھوک مٹ جائے. تو کہا یہ ذائقہ ہے دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، اور آخرت میں جو ہے اس کا انعامات ملیں گے اگر اس پر ہم صبر کریں گے اور شکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندوں میں سے بادشاہ بنائے، ان کو سلطانی قدرت اور ان کو غلبہ عطا فرمایا. یعنی سلطانی قدرت، بادشاہی اور غلبہ عطا فرمایا ان کو، اور لوگوں کے فرمایا، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت بٹھا دی. یعنی ان لوگوں کی ہیبت اٹھائی تاکہ وہ ان پر حکومت کریں. یہ ایک نمونہ اور مثال ہے. تو اللہ کی تدبیر حکمرانی اور اس کے نفاذ حکم کی، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ جب ایک بادشاہ کی ہیبت دلوں میں بٹھائی ہے تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم بادشاہوں سے تو ڈرتے ہیں. کسی ملک میں اگر کوئی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آتی ہے اور اس میں یہ مارشل لا، اگر ہم اس کی مثال لیں، اب اس میں کوئی غلط بولے گا نہیں، کوئی غلط کرے گا نہیں، سزائیں سخت آن دا اسپاٹ، لوگ ڈرتے ہیں. تو اللہ بتا رہا ہے جب ایک بادشاہ آیا، اس کی ہیبت ہم نے اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس بادشاہ کی. تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے دنیا میں ان کو بادشاہی دی، اس سے کتنا ڈرنا چاہیے. کام کرتے ہوئے، کوئی گناہ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں نہیں اس ملک میں یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے تو ہم پر بغاوت کا مقدمہ لگ جائے گا، بغاوت کے جرم میں ہمیں سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. تو جو اللہ کی بغاوت کرے، اپنے رب کی نافرمانی کرے، اس کو اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا کہ دنیا، اللہ فرماتا ہے متاعن قلیل، تھوڑا برتنا، اور آخرت خالدین فیہا، ہمیشگی کا رہنا جنت میں. یہ تو متاع ہے، تھوڑا برتنا ہے، تھوڑی قیمت ہے، تھوڑی قیمت، متاع تھوڑی قیمت ہے، یہ دنیا تھوڑا برتنا ہے. لیکن آخرت جو ہے ہمیشگی کی نعمتیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے. تو آپ بتائیے کہ ہم آج بادشاہ سے، حکمران سے، حتیٰ کہ ہمیں پتہ ہے کراچی شہر میں اگر ہم دیکھیں، یہاں یہ نہیں کرنا، یہ جرم ہوگا، اس پر یہ دفعہ لگ جائے گی، اس پر یہ دفعہ لگ جائے گی، ڈرتے وہ نہیں کرتے. اب یہ قانون آ گیا ہے، ان دنوں یہ جو دن ہے ڈبل سواری پر پابندی، جو بھی کرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا، وہ دھر لیا جائے گا، اور نہیں کرتے پولیس پکڑ لے گی. یا اللہ،
میرا رب جب پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ آج یہ تو ڈر کے تھوڑے دن کے لیے ہم اس سے بچ گئے، یہ رک گئے، اس سے رک گئے، تو گناہوں سے کیوں نہیں رکتے ہم؟ تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کا ڈر، اس کی ہیبت اور اس کی محبت ڈالے۔ تو یہ آپ دیکھیے پھر کہا جا رہا ہے، پھر چیزیں جو بیان کی جاتی، سب باتوں کی خبر ہمیں کس نے دی، کہاں سے آئی، ہماری اس کی سورس کیا ہے؟ قرآن کریم، رسول کریم، رب کریم اور رب خبیر کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ سورس ہے ہمارے پاس، قرآن کریم ہمیں اس کی خبر دے رہا ہے، یہ ساری چیزوں کی، جنت کے انعامات کی، جہنم کی ہولناکیوں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں ایک چیز بتاؤں کہ بعض جگہ جب قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ اور تشریحات بیان کی جاتی ہیں، یا یہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم قرآن کی تفسیر کا پروگرام کریں گے، تو بعض جگہوں پہ سب سے پہلے آخری پارہ پڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ آخری پارے میں عذابوں کا ذکر، قیامت کی منظر کشی آخری صورتوں میں وہ پڑھائی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو، خوف آئے۔ تو یہ پہلے جو آخری جو پارے ہیں ہمارے، ان میں یہی ہے، عذاب کا ذکر، مکی صورتیں، مکی صورتوں میں عذاب کا ذکر آیا ہے، احکامات مدنی صورتوں میں آئے ہیں۔ تو یہ اسی لیے پڑھایا جا، دل میں خوف ہو، ڈر ہو۔ تو اب یہ اس کے بعد جو ہے ان سب باتوں کی خبر ہمیں قرآن مجید میں دے دی گئی، اور دنیا اور آخرت کی حالت بھی بیان فرما دی گئی کہ کیسے ہوں گے لوگ، ان کی سوچیں کیا ہوں گی، ان کے اعمال کیا ہوں گے، ان کے اخلاق کیا ہوں گے۔ یہ بتایا اپنی حکومت، اقتدار، انتظام، احسان اور اپنی صنعت گری کو بھی واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا اس نے بنایا، کس طرح بنایا۔ بلکہ اگر آپ کبھی اس چیز کو غور کرائے آپ نے، ہم سوچتے ہیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، یہ پہاڑ میرے رب نے پیدا، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند ستارے۔ آپ یہ بھی سوچیں، یہ جو آج ہم اتنے تیز ترین ذرائع میں سفر کرتے ہیں، جو مہینوں کے سفر جو ہیں گھنٹوں میں تمام ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی منٹوں میں تمام ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو علم دیا، اس علم کی وجہ سے اس نے یہ جدید ذرائع بنائے، آمد و رفت کے، رہنے کے، یہ سارے مضبوط قلعہ نما مکان، اور سفر کے لیے اسباب، جہاز، ٹرین، گاڑیاں۔ یہ تو اللہ نے عقل دی، وگرنہ انسان ایک پرزہ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ عطا فرما رہا ہے، ہر چیز میں اس کی شکر گزاری ہے۔ اور دیکھیں قرآن کریم میں بارہا یہ ذکر کیا گیا، اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اور کیا ہے یا اللہ انعام کیا ہے شکر گزاری کا؟ جب تم بن جاؤ گے شکر گزار تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے ہم۔ بندہ جس قدر شکر گزار ہوگا، نعمتوں میں اضافہ۔ ایک حکایت میں آتا ہے، ایک انسان کو، ایک شخص تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتیں، مال، دولت، سب کچھ عطا فرمایا تھا، اور اس وقت دو کام کرتا تھا۔ دو کام کیا؟ ایک اللہ کے بندوں کو کھلاتا تھا، ان پہ لگاتا تھا، ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، خوب خرچ کرتا تھا، خوب بانٹتا تھا اللہ کے بندوں میں۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور دوسرا عمل، اللہ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتا تھا۔ اتنا مال کہ اس کا حساب رکھنا مشکل تھا، بندہ گنے تو تھک جائے، گن نہ سکے، اتنا اللہ نے عطا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، حکایات میں یہ ذکر آتا ہے، اس کے دل میں خیال آیا، یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں، اتنی میں سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، مولا مجھ سے نعمتیں لے لے، یعنی اتنا مال مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ میرے اس بندے کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ دو کام چھوڑ دے۔ اس نے پوچھا دو کام کیا؟ کہا ایک میرے بندوں کو دینا چھوڑ دے، اور دوسرا میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ جب تو یہ دونوں چھوڑ دے گا، ہم تجھ سے یہ نعمتیں لے لیں گے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، یہ تو میری روح کی غذا بن گئی ہے، تیری شکر گزاری نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا، تیرے بندوں کی خدمت نہ کروں، ان کو نہ دوں تو مجھے چین نہیں آتا۔
تو مالک یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ نے فرمایا تو پھر اس کو بھی کہہ دو جب یہ بندہ ہو کہ یہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں رب ہو کے دینا کیسے چھوڑوں. آپ دیکھیں شکر گزاری کے کس قدر انعامات میرے رب نے عطا فرمائے، اور آج ہم شکر گزاری سے ہی دور بھاگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم شکر گزار بنو گے تو میں نعمتوں کو کھول دوں گا، گویا نعمتیں برسیں گی، تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی نعمتیں آئیں گی، تمہارے سر کے اوپر سے بھی آئیں گی. اور آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا، فلاں کو دیکھو اس کو کتنا اللہ نے عطا فرمایا، اس کے پاس اتنا ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں. اس کے پاس تو کارنر کا پلاٹ ہے، اس کے پاس تو 2 فیکٹریاں ہیں ہمارے پاس. یا اللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نیچے کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا، جو صحیح خوراک نہ ہونے کے باعث. کبھی غور کریں بچوں کی گروتھ، اپنے بچوں کی گروتھ دیکھیں، الحمدللہ کریں، شکر الحمدللہ. اور ان غریبوں کے بچوں کی گروتھ دیکھیں، اپنی عمر جتنے وہ لگتے نہیں ہیں، اور ہمارے بچے اپنی عمروں سے بڑے لگتے ہیں. نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کبھی یہ ہم نے سوچا ہی نہیں، شکر گزاری کرتے ہی نہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا آخرت میں؟ اللہ تو فرمائے گا میں نے تو نعمتیں کھول دی تھی لیکن تو شکر گزار ہی نہ بنا. تو یہ چیزیں، دنیا ایک آزمائش ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آخرت ہمیشگی کا گھر آخرت ہے، ہمیشگی کا رہنا آخرت میں ہے. اب انسان اپنے اعمال سے یہ کرے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، جانا کہاں چاہتا ہے، جانا کہاں چاہتا ہے. ایک بات یہاں میں بتاتی چلوں، دیکھیں ہم دنیا میں اپنے لیے جب کوئی جاتے ہیں کسی شاپنگ مال میں یا کسی شاپ میں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی کوالٹی کی چیز دکھائیں. بھائی نہیں، یہ اتنی اچھی کوالٹی مجھے نہیں لگ رہی، میں تو یہ کبھی بھی نہ لوں، نہ اپنے بچوں کے لیے نہ اپنے لیے. مجھے کوئی اعلیٰ کوالٹی چاہیے. دنیا میں تو اعلیٰ کوالٹی، اور وہاں کے لیے چلو ٹوٹی پھوٹی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، چلو سنتیں چھوڑ دیں تو کیا حرج ہے، چلو فرائض تو پڑھ لیے، واجب پڑھ لیے، بڑی بات ہے، استغفر اللہ. اور پھر ایک چیز میں اور بتاؤں، ہمارے علماء کرام، یہ ایک نقطہ ذہن میں آیا، انشاءاللہ اسی موضوع کی ورکشاپ جو ہوگی اس پہ ہم ڈیٹیل سے پھر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک نقطہ کہ اکثر یہ سوال آتے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے آتے ہیں، نماز کی نیت کا افضل سے بات آئی ذہن میں کہ ہم نماز میں نیت کرتے ہیں. دیکھیں علماء کرام فرماتے ہیں، فقہ کرام فرماتے ہیں، فقہ کرام وہ جنہوں نے فقہ کی موٹی موٹی، حدیث کی موٹی موٹی کتابیں حفظ کری ہیں، اجتہاد کرے ہیں، مسائل سیکھے ہیں، حدیث کی علتیں سیکھی ہیں، حدیث کے دوسرے معاملات سیکھے ہیں کہ کیا کیا کنڈیشن میں کون سی حدیث کس درجے سے اس کے اوپر والے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، وہ کتابیں پڑھی ہیں اور یاد کری ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی جو دل کی نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن نیت کر لینا افضل ہے. تو دنیا میں افضل اور اعلیٰ چیز لینے والوں، اللہ کے لیے افضل اور اعلیٰ نہیں لینے کی کوشش کرتے، وہاں تھوڑے میں بھی چل جائے گا اور تھوڑے میں نیت ہی اچھی نہیں ہوئی. محنت محنت اور محنت. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جنتی حوریں جو ہوں گی وہ اس قدر حسین ہوں گی، مشک و عنبر سے ان کے جسم بنے ہوں گے، مشک اور عنبر، اعلیٰ خوشبوئیں، اور اتنی سفید اور گوریاں ہوں گی کہ ان کی ہڈیوں میں سے ان کی ہڈیوں کا مغز یعنی گودا نظر آ رہا ہوگا. تھوڑا سا سوچیں، آج کچن میں جب کام کرنا پڑتا ہے تو پسینہ جو آتا ہے پھر دل کرتا ہے اب نہا کر ہی بیٹھیں، اور وہ جنتی حوروں سے خوشبو ایسی آ رہی مشک و عنبر کی. اور کیا کہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایسی خوشبو ان سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی عورتوں کا کیا
حال ہوگا. جب جنت کی حوریں تو اتنے اعلیٰ مقام پر، اتنی حسین و جمیل، تو شوہر دنیا کی بیگمات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حور نے تو روزہ نہیں رکھا، جنتی حور نے نمازیں تو نہیں پڑھی، جنت تو اسے بغیر محنت کے ملی. جو جنت کی حور ہے اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے نماز نہیں پڑھی. یعنی دنیا میں جو دیکھیں کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، خواتین کو گھر کے کام، خدمت بچوں کی، شوہر کی، سب دیکھنا، اور نمازیں روزوں کا اہتمام کرنا. تو یہ مشقتیں جو ہیں حوروں نے نہیں دیکھی. تو اس لیے فرمایا کہ جو دنیا کی بیگمات ہوں گی، خواتین ہوں گی، بیویاں ہوں گی، وہ ان سے بھی زیادہ حسین ہوں گی اور درجوں میں بلند ہوں گی. تو یہ انعامات ہے کہ دنیا کی محنتیں، مشقتیں جو ہیں آخرت کی راحت کا سبب بنتی ہیں. آخرت کی یہاں کی محنتیں، یہاں کی مشقتیں آخرت کی دائمی نعمتوں کا اور انعامات کا سبب بنتی ہیں. دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی. ہم کہتے ہیں نا ایک دعا، یا اللہ زوال نعمت سے بچانا، یعنی نعمتوں کے چھن جانے سے بچانا. یہ دعا ہم اکثر اپنی دعاؤں میں علماء کرام فرماتے ہیں، اس کو شامل کیا کریں اس دعا کو، کہ مالک زوال نعمت سے بچانا. تو وہ آخرت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، تمہاری نعمتوں کو تو زوال ہوگا نہیں اگر تم جنت میں جاؤ گے. وہ نعمتیں چھنیں گی نہیں، ہمیشگی کی رہنے والی نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتیں انہیں ملیں گی. تو آپ دیکھیں کیسے انعامات ملیں گے، کتنا اجر ملے گا. تو یہ جنت میں داخلے کا نیک اعمال جو ہیں پاسپورٹ ہیں، اس کا ویزا ہے کہ آپ نیک عمل کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. دنیا میں تکالیف پر صبر کرنا اور یہ ساری معاملات جو بیان کیے گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائے گا اور نعمتیں عطا فرمائے گا، دائمی نعمتیں. پھر اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیوں اللہ مثالیں کیوں؟ قرآن کریم کا ایک یہ بھی اسلوب ہے، مثالوں سے بات انسان کو سمجھائی گئی. دیکھیں جب کوئی چیز سامنے نہ ہو، آپ کی نگاہوں نے، ہماری نگاہوں نے اس کا ادراک نہیں کیا، اس کو دیکھا نہیں. اب کوئی ایسا جس پر ہمیں یقین ہے، جو ہمارے قریب ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس نے دیکھا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں، کون سی مثال دوں کہ تمہیں سمجھ میں آئے. لوگ اس طرح ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، وہاں یہ ہے، یوں ہے، اس طرح ہوا. تو یہاں مثالیں دے دے کے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے جنت کی. حالانکہ جنت تو بے مثل اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی. بنانے والی ذات رب العزت کی نعمتیں بے مثل، ایسی نعمتیں، وہاں ایسے ایسے انعامات. قرآن کریم میں آتا ہے جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، اور اس پر دوسری بات کسی دل نے کبھی نہ سوچا ہو. تو ایسی نعمتیں جن کا ادراک ہی نہیں ہوگا. تو اللہ قرآن میں مثالیں دے دے کے اس کو سمجھا رہا ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور جسے دانا لوگ ہی سمجھتے ہیں. جو کم عقل ہیں وہ گہرائی میں جاتے نہیں، جو دنیا کی لذتوں میں پڑے ہیں، دنیا پرستی میں پڑے ہیں، خواہشاتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے. دانا لوگ، اولو الالباب، عقل والے لوگ کون ہیں؟ جو اپنے رب کے فرمان پر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں. تو وہی لوگ عقل والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نگاہ قدرت میں. تو کہا کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں. اور مثال کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی مثال دینے کا فائدہ تو بس اللہ کے جاننے والے اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو سمجھتے ہیں. اور مثل کے معنی کیا ہے؟ کسی دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے کسی ان دیکھی چیز کی حالت کو سمجھنا. مثال کے معنی یہ ہیں، کسی دیکھی ہوئی چیز کے ذریعے
کسی اندیکھی چیز کی حالت اور کیفیت کو سمجھنا. تو یہاں مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ بندے سمجھیں اور پھر کیا کریں؟ جستجو تیز کر دیں، کوششیں تیز کر دیں اور وقت کو ضائع نہ کریں بیجا کاموں میں، بیجا خواہشات میں اور دنیا کے پیچھے. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جس چیز کو آنکھ سے دیکھ رہے ہو اس کے واسطے اس چیز کو پہچان لو جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. یہ قرآن کریم تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے افلا تدبرون. قرآن تمہیں دعوت دے رہا ہے، تدبر کرو، تفکر کرو. دو چیزوں کی دعوت قرآن دے رہا ہے، یعنی غور و فکر کرو اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ، قرآن کریم کی آیات مبارکہ پر، جنت کی دائمی نعمتوں پر، انعامات پر. تو یہی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو اور دیکھو تمہارا رب تمہیں بیان کر رہا ہے جن چیزوں کا تم ادراک ایسے نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو تمہارا رب بیان کر رہا ہے. وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، تمہارے سامنے نہیں ہے، جو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی حقیقی بادشاہی اور دونوں جہان کی بھلائیوں اور اس کے معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو. تو یہ جو ہے جنت میں جانے کے اسباب اور کس طرح ہم جا سکتے ہیں، اور جہنم میں کس وجہ سے داخل کیے جائیں گے، یا یوں کہیں کہ ڈالے جائیں گے، کیونکہ جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے یا معاذ اللہ رضا سے نہیں جائے گا. اللہ فرماتا ہے ان کو ڈالا جائے گا. داخل ہونا خوشی خوشی یہ بات اور ہے، اور ڈالے جانا یہ بات اور ہے. تو یہ وہ اسباب جنت میں جانے کے اسباب اور جہنم میں ڈالے جانے کے اسباب جو ہیں ہم نے بیان کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم بیان کریں گے وہ جنت اور جہنم، جنت کی نعمتوں کا ذکر بیان ہوگا، اور احادیث مبارکہ اور آیت کلام پاک کی روشنی میں، اور جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کے عذابات کا ذکر ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.